ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان میں سے دوسرا ایک اہم رکن زکوٰۃ کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو لفظ استعمال کیا ہے، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا 82 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جب خلافت آئی اور آپ کے سامنے کئی چیلنجز کھڑے ہو گئے تھے، مرتدین کھڑے ہو گئے، مانعین زکوٰۃ ہو گئے، اسی طرح جیش اسامہ کا مسئلہ تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام چیلنجز کو قبول کرتے ہوئے آپ نے اس وقت جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے ان کے خلاف بھی آپ نے اعلان جنگ کیا۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر زکوٰۃ کی ترغیب دلائی ہے، اور دین اسلام کے جو 5 رکن ہیں، دین اسلام جن چیزوں پر قائم ہیں ان میں سے ایک اہم چیز زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز گواہی دینا اس بات کی نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان لوگوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں پر میری رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے، ہر چیز کو میری رحمت گھیری ہوئی ہے، اور میں نے اپنی رحمت ان لوگوں کے نام بھی لکھ دیا ہے جو گناہ اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے فرمایا تم انہیں اپنا بھائی بناؤ۔ وہ اسلامی بھائی چارے کی شرط میں سے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دے دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شرط کے طور پر فرمایا کہ تم ایسے لوگوں سے دوستی رکھو، انہیں اپنا بھائی مانو جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے میں جن عادتوں کو عام رکھنے کا حکم دیا ہے
اور ایک دوسرے کو جو وصیت کرنے کا حکم دیا ہے، حکم دینے کا کہا ہے، ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ کو بھی اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ میں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور یہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلم معاشرے کی ایک پہچان کو بتایا کہ آپس میں ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں، ان میں سے ایک چیز زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے تعلق سے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس مال میں اضافہ فرماتا ہے، تمہارے مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ مال زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے ذریعے تمہارے مال میں برکت دیتا ہے اور تمہارے اجر و ثواب میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ اگر تم زکوٰۃ دو گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر، اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دگنا عطا فرمائے گا۔ تو ایسے کئی مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی ترغیب دلائی، زکوٰۃ کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ محترم حاضرین، اگر زکوٰۃ کے فائدے دیکھیں، اس کے مقاصد دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کی جو رزق کی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ نے تو اپنے ہاتھ میں رکھنی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے رزق میں اضافہ دے دے، جسے چاہے رزق تھوڑا عطا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنہیں رزق دیا ہے، مال کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے جنہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ دیں، صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کریں، تاکہ جو لوگ فقیر ہیں انہیں بغیر مانگے انہیں کچھ مل جائے، وہ اپنی ضرورتوں کو وہ پورا کر لیں، اس پر اللہ کے لیے وہ صبر اور شکر ادا کریں، تاکہ یہ دونوں لوگ معاشرے کے دونوں افراد اجر کے مستحق بن جائیں، مالدار لوگ خرچ کر کے اور غریب فقیر صبر اور شکر کے ذریعے۔ محترم حاضرین، اسلام کا جو مالیاتی نظام ہے، اگر اس کو بخوبی طور پر دیانتداری کے ساتھ اگر اس کو ادا کیا جائے تو آپ دیکھیں گے اس کے بہت زیادہ فائدے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے ہیں کہ اگر اس کو صحیح طور پر تقسیم کیا جائے تو مال صرف معاشرے کے دولت مند افراد کے ہاتھوں میں منحصر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے ہر افراد کے ہاتھوں مال کو گردش کرتا رہے گا۔ آپ دیکھیں گے دوسری اسلام کے علاوہ جو دیگر مالیاتی نظام ہیں، اس کا نظام تو ایسا ہوتا ہے کہ مال پورا کا پورا چند افراد کے ہاتھوں آ جاتا ہے اور انہی کے قریب و جوار میں رہنے والے لوگ غربت کی چکی پیستے رہ جاتے ہیں، ان پر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے ایسا مالیاتی نظام رکھا ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کے ہاتھوں مال رہے، وہ اپنی حاجتیں پوری کر سکیں۔ اور اسی طرح مالیاتی جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا جو حکم دیا ہے، اس کا فائدہ اگر دیکھیں تو ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں گے، مالدار اور فقیر کے درمیان ایک محبت پیدا ہو جائے گی، معاشرے سے بغض، نفرت، کینہ دور ہو جائے گا۔ جسے اللہ نے مال دیا ہے وہ مال خرچ کرے گا، اس کے اندر سخاوت کے جذبات، ہمدردی کے جذبات، خیرخواہی کے جذبات اس کے اندر پیدا ہوں گے، اور جو لوگ فقیر ہیں وہ جو زکوٰۃ کا مال لیتے ہیں ان کے اندر عاجزی، انکساری، احسان مندی کے جذبات ان کے اندر پیدا ہوں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے میں اخلاق کو بڑھایا ہے، اخلاق کی قدریں اونچی ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلافت راشدہ میں جب زکوٰۃ کا مال تقسیم ہوتا تھا، حکومتی سطح پر مال اکٹھا جمع ہوتا تھا اور حکومتی سطح پر لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا، تو ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حکومت کی جانب سے زکوٰۃ دینے والے لوگ پھر رہے تھے لیکن قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ یعنی زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ غربت کو مٹا دیتا ہے، فقیری کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے۔ ایسا کئی فائدے اس کے ذریعے ہوتے ہیں کہ
کہ اگر مالدار لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں تو اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ فقیر لوگ جو غربت میں رہتے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے اور مالدار لوگوں سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اور اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے وہ کیا کریں گے؟ چوری کریں گے، ڈاکہ ڈالیں گے، یعنی جرائم آگے بڑھتے رہیں گے، معاشرہ ایک بدعملی کا شکار ہوتا جائے گا جس سے جرائم شروع ہو جائیں گے، چوری، ڈاکہ زنی، یہ تمام چیزیں عام ہوتی چلی جائیں گی اگر لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے۔ تو زکوٰۃ کے ذریعے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مال جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ بندہ اس مال کا کچھ مخصوص حصہ نکال کر لوگوں میں تقسیم کر دے، کیونکہ وہ مال کی گندگی ہے جس کے ذریعے تمہارا مال پاک ہوتا ہے، تمہارا دل بغض سے، حرص سے، مال کی محبت سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ ان سے صدقہ لیجئے، ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے تاکہ اس سے ذریعے ان کا تزکیہ ہو جائے، وہ پاک و صاف ہو جائے۔ مال کی بھی پاکی ہوتی ہے، تمہارے خود کی بھی پاکی ہوتی ہے، تمہارے نفس کی پاکی ہوتی ہے، تمہاری جو مال سے محبت ہو چکی ہے اس کی بھی پاکی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام فائدے زکوٰۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ محترم حاضرین، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے بہت خطرناک وعید بھی سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا و چاندی جمع کرتے ہیں ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، اے نبی آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے مال کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا، فتؤوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس مال کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں پر، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، ان کے مال کو آگ پر تپایا جائے گا، تختیاں بنائی جائیں گی اور اس کے ذریعے پیشانی پر، پہلوؤں پر، پیٹھوں پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، یہ وہ خزانہ ہے جسے تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لہذا تم اپنے خزانے کا مزہ چکھو، اس کا عذاب تم چکھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ محترم حاضرین، دیکھیے کہ لوگ، اگر غریب آدمی ایک امیر کے پاس آتا ہے، وہ اگر اسے مال نہیں دیتا، صدقہ نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جب اس کے پاس کوئی آتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے تو ناراضگی کی وجہ سے اپنے پیشانیوں پر بل لا لیتا ہے، ناپسندگی کی وجہ سے اس کے پیشانی پر بل آ جاتے ہیں اور وہ پلٹ جاتا ہے، پہلو پھیر لیتا ہے اور پیٹھ پھیر کر جانے لگ جاتا ہے۔ فقیر اس کو تکتا رہ جاتا ہے کہ یہ شخص کے پاس مال تھا لیکن یہ مجھے عطا نہیں کر رہا ہے، اور جب اس کی پیشانی پر وہ بل دیکھتا ہے اور وہ پیٹھ پھیر کر جو جاتا ہے، جو اسے تکتا رہتا ہے، فقیر اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی آیا تھا، تم نے ناپسندگی کی وجہ سے اپنے پیشانیوں پر بل لائے تھے، وہاں پر تاپ آ جائے گا، جہنم کا عذاب وہاں دیا جائے گا، تمہاری پیشانی پر جو بل آتے تھے ناپسندگی کی وجہ سے، اللہ نے فرمایا فتؤوی بہا جباہہم، تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا، تمہاری پہلوؤں پر، تمہاری پیٹھ پر داغا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو مال عطا کرتا ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاۃ، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا لیکن اس نے مال کا حق ادا نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کیا، مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا، اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اقرع لہ زبیبتان، اس کے آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے، اتنی زہریلے وہ سانپ ہوں گے کہ ان کے آنکھوں کے پاس دو سیاہ نقطے ہوں گے،
اور وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا، اس کے گلے میں پھندا بن کر بیٹھ جائے گا اور اس کے جبڑوں کو پکڑ لے گا، اس کے منہ کو پکڑ لے گا۔ ثم یقول، پھر وہ سانپ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، جسے تم دنیا میں جمع کرتے تھے لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، تو یہی مال قیامت کے دن سانپ کی شکل اختیار کر کے تمہارے گلے میں بیٹھ جائے گا، تمہارے جبڑوں کو پکڑ لے گا۔ پھر وہی سانپ کہے گا میں ہی تمہارا مال ہوں، میں ہی تمہارا خزانہ ہوں۔ تو سخت وعید آئی ہے جو لوگ مال جمع کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں میں فرض کی ہے، وہ سونا و چاندی میں اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ چاہے سونا چاندی وہ کوئن کی شکل میں ہو یا بسکٹ کی شکل میں ہو یا زیورات کی شکل میں ہو، چاہے تم استعمال کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، لیکن اگر تمہارا اس پر حق ہے، تمہارا وہ مال ہے، 1 سال اس پر گزر گیا تو چاہیے کہ تم زکوٰۃ کو ادا کرو۔ جب تمہارا مال اس مقدار کو پہنچ جائے، سونا 8.5 تولے تک پہنچ جائے، اور اسی طرح چاندی 595 گرام تک، وہاں 60 تولے تک پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو تم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ لہذا چاہیے کہ اس کا حق ادا کیا جائے، اس میں سے 2.5% نکال کر، اس کا 40واں حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں صدقہ دیا جائے۔ اسی طرح تجارتی جو مال ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مویشی پالتا ہے، یہ بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، ان چیزوں کو پالتا ہے، وہ اس کی بھی اگر مقدار کو پہنچ جائے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اسی طرح کھیتی باڑی میں، زراعتی پیداوار میں بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ تو یہ چند مخصوص مال ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے مخصوص مقدار کے ساتھ مخصوص لوگوں کو تقسیم کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا مال دینے کا حکم دیا، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ 8 لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا۔ زکوٰۃ کا مال ہم اپنی جانب سے کسی کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ اللہ نے جن چیزوں کو جن لوگوں کو دینے کا حکم دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں دیں۔ یہ 8 لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ یقیناً صدقہ فقراء کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں، وصولی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور وہ لوگ جو اسلام کے قریب آ چکے، جو نو مسلم ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے، ان کے لیے تعریف خلق کے لیے انہیں دیا جائے گا۔ اور والغارمین، اور وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ جو قید ہیں یا غلام ہیں، انہیں دیا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا، وابن السبیل، اور مسافر کو دیا جائے گا۔ تو یہ 8 لوگ ہیں، فقیر ہے، مسکین ہیں، جن کے پاس مال تو ہے لیکن ان کی حاجتیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کو دیا جائے گا۔ اور جو لوگ زکوٰۃ کا مال وصول کرتے ہیں انہیں تنخواہ کے طور پر، وظیفے کے طور پر انہیں دیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے ایسے لوگ مقرر ہوتے تھے جو زکوٰۃ کا مال وصول کرتے تھے، تو والعاملین علیہا، جو اس پر وصول کرتے تھے انہیں دیا جائے گا۔ اور والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھے وہ لوگ جو اسلام میں داخل ہو چکے ابھی یا اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں، قریب ہے، امید ہے کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کو بھی دیا جائے گا۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور پھر رقاب یعنی گردنوں کو آزاد کرنے میں، غلاموں کو آزاد کرنے میں، یا مفسرین اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اب کی یہ صورت ہو سکتی ہے جو بلا وجہ کسی قید میں ہیں، ایسے لوگوں کو چھڑانے کے لیے، جو قیدی ہیں انہیں چھڑانے کے لیے بھی، اور اسی طرح جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، چھٹے وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں دیا جائے گا۔ اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ سے مراد جہاد میں یا دینی مقاصد کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ اسی طرح 8ویں چیز ہے مسافر کے لیے۔ مسافر اپنے گاؤں میں تو مالدار تھا لیکن سفر میں اس کا مال ختم ہوا یا اس کا مال لٹ گیا تو ایسے شخص کو بھی دیا جائے گا۔ صرف یہ وہ 8 لوگ ہیں، انہی کو مال دیا جائے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کے تعلق سے مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے صیام کو، ہمارے روزوں کو اور ہماری تراویحوں کو، ہمارے قیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، صدقہ و خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جو ہم میں سے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا